بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم۔ یہ سورۃ النمل کی ابتدائی آیات ہے۔ سورۃ النمل جس طرح قرآن مجید کی ترتیب میں سورۃ الشعراء کے بعد ہے اور سورۃ القصص سے پہلے ہے، اسی ترتیب سے یہ قرآن مجید میں نازل بھی ہوا ہے۔ سورۃ النمل کا ربط اور تعلق سورۃ الشعراء سے وہ یہ ہے کہ سورۃ الشعراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت اور قدرت کا ذکر ہوا کہ وہ اللہ اتنا قادر ہے کہ اللہ نے کافروں کو ہلاک کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور نعمت کا ذکر ہوا کہ ایمان والوں کو اللہ نے نجات دی۔ اس لیے اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات العزیز الرحیم اس کو بار بار ذکر کیا گیا کہ وہ عزیز اور غالب اور قادر بھی ہے، اور وہ رحیم اور رحمت اور نعمت والا بھی ہے۔ اب اس سورۃ النمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم و حکمت کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت ذکر ہوگی علیم الحکیم، وہ علم والا ہے اور وہ حکمت والا ہے۔ سورہ شعراء میں اللہ کی عزت اور رحمت عزیز الرحیم، سورۃ نمل میں اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کو ذکر کیا گیا ہے علیم الحکیم۔ دوم یہ کہ سورۃ الشعراء میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے گئے جو دلیل نقلی ہے کہ یہ سلسلہ انبیاء کا دعوت کا نقل در نقل چلا آ رہا ہے۔
اور اس صورت میں یہ جو واقعات ذکر کیے گئے ہیں ان واقعات کے بیان کرنے سے مقصد یہ تھا کہ اے نبی آپ تسلی رکھیں۔ اب سورۃ النمل میں مزید کچھ واقعات ذکر کیے جائیں گے، اور یہاں مقصد وہ ظاہر ہے کہ علم و حکمت بیان کرنا اور شرک کی تردید کرنا۔ غیب کا علم غیر اللہ کو نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ ہی علیم و حکیم ہے۔ اس مقصد کے لیے دلیل نقلی کے طور پر اس صورت میں بھی کچھ واقعات ذکر کیے جائیں گے۔ سوم یہ کہ سورۃ الشعراء کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صداقت بیان کی کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور قرآن مجید کی 10 صفات، اور فرمایا کہ یہ تنزیل ہے، کہانت نہیں ہے، شعر نہیں ہے، کاہنوں اور شاعروں کے انداز میں، اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں اور تلاوت میں اور قرآن میں بڑا فرق ہے۔ تو سورۃ النمل کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت اور صداقت کو بیان فرمایا ہے۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، اور فرمایا ہے کہ اس قرآن سے استفادہ کرنے والے، اس سے ہدایت و بشارت حاصل کرنے والے مومنین ہیں۔ اور آغاز میں قرآن مجید کی عظمت اور صداقت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن علم و حکمت ہے، جو سورت کا عنوان ہے۔ سورۃ النمل کا خلاصہ یہ ہے کہ سورت میں ابتدائی 6 آیتوں میں، آیت نمبر 7 تک ابتدائی 6 آیتوں میں قرآن مجید کی صفات ذکر کی گئی کہ یہ قرآن بھی ہے، کتاب مبین بھی ہے، ہدایت بھی ہے، بشارت بھی ہے۔ 4 صفات ذکر کی گئی قرآن کی، اور 4 صفات ذکر کی ہیں اہل قرآن کی، کہ وہ مومنین ہیں، وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، وہ زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور وہ آخرت پر یقین کرنے والے ہیں۔ تو قرآن اور اہل قرآن کی صفات کو ذکر کر کے قرآن مجید کی طرف ترغیب دی گئی ہے کہ یہ قرآن علم ہے، علیم و حکیم کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس سے استفادہ کرو، اور اس سے استفادہ کرنے والے وہی ہوں گے جن کو آخرت کی فکر ہوگی، آخرت کے طلبگار ہوں گے۔ یہ آیت 1 سے آیت 7 تک کی 6 آیتوں میں یہ مضمون ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 59 تک 4 انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر ہوں گے، ان کی زندگیوں کے کچھ اہم واقعات اور لمحات کا تذکرہ کیا جائے گا۔ نمبر 1 موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوگا، نمبر 2 سلیمان علیہ السلام کا، نمبر 3 صالح علیہ السلام کا، اور نمبر 4 لوط علیہ السلام کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو سورہ شعراء میں بھی تھا، مگر سورۃ الشعراء میں جو حصہ ذکر کیا گیا ہے
اس کا ابتدائی حصہ اب اس صورت میں ذکر ہو رہا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر تو سورۃ الشعراء میں نہیں ہوا، تو اس صورت میں یہ اضافی بیان اور واقعہ ہے سلیمان علیہ السلام کا۔ اور صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے واقعات جو سورۃ الشعراء میں ذکر کیے گئے، یہاں ان کے واقعے کو پھر سے ذکر کیا جائے گا۔ 4 انبیاء کے واقعات آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 59 تک، یہ اس سورت کا دوسرا حصہ ہوا۔ تیسرا حصہ پھر آیت نمبر 60 سے آخر تک 93 آیات پر مشتمل ہے سورت، تو آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 93 تک یہ اس سورت کا تیسرا حصہ ہو۔ اس تیسرے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے دلائل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جائے گا، توحید کے عقلی دلائل، اللہ تعالیٰ کے علم کامل کا ذکر ہوگا، اور آخرت کی تخویفات دی جائے گی، اور اس کے ذریعے سے ترغیب دیا جائے گا توحید اور ہدایت اور رہنمائی کی طرف۔ تو خلاصہ صورت کیا کہ یہ صورت 3 حصوں پہ مشتمل ہے، آیت 1 تا 7، پھر آیت نمبر 7 سے 59، پھر 59 سے آخر تک۔ پہلے حصے میں قرآن اور اہل قرآن کی صفات، یعنی 6 آیتوں میں، دوسرے حصے میں 4 انبیاء کے واقعات، تیسرے حصے میں دلائل عقلیہ توحید پر اور تخویف اور ڈراوا۔ یہ اس صورت کا ایک اجمالی خلاصہ ہے۔ مرکزی مضمون اور مرکزی عنوان اس صورت کا کیا ہے، کیا بتانا مقصود ہے اس پوری صورت سے؟ ہر آیت قرآن مجید کی اپنے اندر ایک مضمون رکھتی ہے، اور ان آیتوں سے بہت سے مسائل ثابت ہوتے ہیں، مگر مجموعی طور پر ایک پوری صورت کا بھی ایک مرکزی عنوان ہوتا ہے جس کے گرد صورت کے مضامین گھومتے ہیں، اور وہ گویا کہ ایک صورت کا کلی اور بڑا عنوان ہوتا ہے۔ تو یہ جو سورۃ النمل ایک پورا خطبہ ہے، پورا بیان ہے، اس میں کیا بات سمجھائی جا رہی ہے؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس صورت میں 2 باتیں بیان کرنا اصل مقصد ہے اور اس صورت کا دعویٰ ہے۔ ایک یہ بیان کرنا مقصد ہے کہ غیب کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور کل غیب کا علم اور ہر غیب کا علم سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور 2، یہ بیان کرنا مقصد ہے کہ اللہ کے نیک بندے اور پوری مخلوق اللہ کی محتاج ہے۔ یہ 2 باتیں بیان کرنا اس صورت کا مرکزی عنوان ہے۔ چنانچہ اس صورت میں جو واقعات ذکر کیے گئے ہیں، تو ایک واقعہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ہے، جس میں یہ بیان کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دور سے آگ دیکھی، قریب گئے تو وہ آگ نہیں تھا بلکہ وہ نور تھا، تو معلوم ہوا کہ انہیں اس بات کا علم نہ تھا کہ وہاں آگ ہے یا نور ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ لاٹھی پھینک دو، تو پھینکنے کے بعد وہ سانپ میں تبدیل ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے،
اور ڈر کے چل دیے۔ اللہ نے فرمایا کہ مت ڈرو۔ گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال تھا کہ یہ سانپ ضرر دے گا، تو اس واقعے کو بیان کرنے میں مقصد یہ ہے کہ علم الغیب موسیٰ علیہ السلام کو حاصل نہیں تھا۔ اور دوسرا واقعہ جو سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوگا، وہاں پر بھی سلیمان علیہ السلام کو یہ علم نہ ہو سکا کہ قوم سبا ہے جو کہ شرک میں مبتلا ہے، اور ہدہد نے آ کر ان کو خبر دی۔ یوں یہ دو واقعات، چار میں سے دو واقعات موسیٰ علیہ السلام کے اور سلیمان علیہ السلام کے، ان کو بالخصوص اس صورت میں اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ بتانا دونوں واقعات میں مقصد ہے کہ غیر اللہ کو غیب کا علم نہیں، ہر غیب کا علم نہیں۔ پھر چونکہ دوسرا بنیادی مقصد اس صورت کا یہ تھا کہ نیک لوگ اللہ کے محتاج ہیں، اس کے لیے دو واقعات ذکر کیے گئے۔ ایک واقعہ صالح علیہ السلام کا اور دوسرا واقعہ لوط علیہ السلام کا، کہ ان کے دونوں اقوام کو تباہ کیا گیا، اور یہ صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اونٹنی کا ظہور ہوا۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے نہیں مانا۔ وہ دونوں انبیاء اللہ تعالیٰ کے محتاج تھے، اللہ سے مانگا اور اللہ نے نجات دی۔ تو گویا تب پوری صورت میں ان چار واقعات میں سے دو واقعات موسیٰ اور سلیمان علیہ السلام کے، اور دو واقعات صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، ان چار واقعات میں دو دو کر کے دو باتیں بیان کرنا مقصود ہے۔ اور اس بات کی دلیل کہ اس صورت میں مقصود یہ ہے، اس صورت کی آیت نمبر 65 میں 65 میں بیان کیا گیا ہے کہ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ۔ وہاں علم غیب کی نفی سب مخلوق سے کی گئی ہے۔ یہ وہ دعویٰ ہے جو اس صورت میں اس مقام پہ ذکر ہو گیا۔ اور آیت نمبر 59 میں 59 میں ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی، کہ وہ سلامتی میں اللہ کے محتاج، وہ گویا کہ اس دوسرے دعوے کا بیان۔ اور جہاں تک ان چاروں واقعات کا ذکر ہے اس صورت میں، بالخصوص ان واقعات میں بھی یہ دو نکات بیان کرنا مقصد ہے۔ یہ بعض مفسرین اہل تفسیر نے صورت کو پڑھ کر صورت کے مضامین سے جو عنوان اور جو خلاصہ نکالا ہے وہ یہ ہے۔ یہ تو ہوا ایک انداز بیان۔ دوسرا انداز بیان اس صورت کے مضامین کا یوں ہے کہ صورت کی ابتدا میں قرآن مجید کی صداقت ذکر کی گئی، اور ساتھ میں بالخصوص یہ بیان کیا گیا کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم وهم یعمہون۔ قرآن مجید سے ہدایت اور رہنمائی وہ لوگ لے سکتے ہیں، اور حق کی پیروی وہی لوگ کر سکتے ہیں جو ایمان رکھتے ہوں، جو عمل کے میدان میں عمل کرنا چاہتے ہوں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہوں۔ لیکن اگر انہیں آخرت پر کوئی یقین نہ ہو تو ایسے لوگ
پھر بھٹکتے رہتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں اور کبھی راہ راست پر نہیں آتے۔ یہ مرکزی نقطہ ہے گویا کہ آخرت کا یقین ہی وہ چیز ہے جو انسان کو باعمل بناتا ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے، اسی بات کو واضح کرنے کے لیے اس صورت میں یہ جو واقعات ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، سلیمان علیہ السلام کے، صالح علیہ السلام کے، لوط علیہ السلام کے، ان واقعات کے بیان کرنے میں مقصد وہ یہ ہے کہ دو قسم کے کردار تمہارے سامنے۔ ایک طرف کردار ہے فرعون کا، بادشاہ تھا، دنیا ہی اس کا مقصد تھا اور اپنی بادشاہت، حکومت اور دولت پر اسے ناز تھا۔ اور کردار ہے قوم سمود کا کہ جو بڑے کاریگر تھے، پہاڑوں کو تراشتے تھے۔ اور کردار ہے قوم لوط کا جو مشرک اور شہوت پرست تھے۔ انہوں نے دنیا کی ان شہوات کو مقصد بنایا اور اس کے نتیجے میں غرق ہو گئے، اس لیے کہ ان اقوام کو آخرت کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اس کے مقابلے میں دیکھیں سلیمان علیہ السلام کو کہ جن کو اللہ نے ایک بہت بڑی بادشاہی عطا کی تھی، مگر انہوں نے اللہ کی اس نعمت کا اعتراف کیا، عمل صالح کے لیے دعائیں کی اور اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کیا۔ ملکہ سبا جو قوم سبا کی بادشاہ تھی، مگر جب انہیں حق کی طرف کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے اس حق کو تسلیم کیا اور ایمان لائی، باوجود اس کے کہ وہ ایک بہت صاحب منصب خاتون تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا جو واقعہ ہے اس میں فکر آخرت والوں کا کردار بیان کرنا مقصد ہے، اور فرعون اور قوم سمود اور قوم لوط میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو منکرین آخرت ہے۔ یہ دو قسم کے کردار بیان کیے گئے ہیں۔ یہ ایک خطبہ تھا جو جب آیت نمبر 59 پہ تکمیل کو پہنچتا ہے تو اس کے بعد اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے توحید کا بیان فرمایا ہے، جس میں ابتدا میں اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کو بیان فرمایا اور پھر فرمایا کہ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، ان لوگوں کا علم آخرت کے بارے میں کچھ نہیں، یہ آخرت کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ تو ابتدا میں بھی ہے کہ یہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ گمراہ ہوتے ہیں، اور ان واقعات کے اختتام میں بھی جا کر اللہ کے علم و قدرت کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ منکرین آخرت ہے، یہ منکر۔ چنانچہ کافر لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم جب مٹی ہو جائیں گے دوبارہ لوٹائے جائیں گے، یہ ذکر بھی آخر میں۔ پھر قیامت کے کچھ احوال ذکر کر کے آخر میں جامع انداز میں اس صورت کو ختم کیا گیا کہ فائدہ تمہارا اپنا ہے، جو چاہے گمراہ ہو، جو چاہے ہدایت لے۔ تو اس انداز بیان کے مطابق اس پوری صورت کا جو مرکزی عنوان ہے وہ یقین آخرت ہے، یقین آخرت، اور جو مرکزی عنوان ہے وہ ذکر کیا گیا ہے آیت نمبر 4 میں اور اسی طرح آیت نمبر 66 میں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، یہ اور بل ادارک علمہم فی الآخرہ۔
ایک تیسرا انداز بیان، یہ دونوں باتیں ٹھیک ہے، دونوں ہی مضامین ہیں اس صورت کے، وہ یہ کہ اس صورت میں علم و حکمت کو بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ سورۃ الشعراء میں العزیز الرحیم کی صفات ذکر ہوئی اور اللہ کی عزت اور قدرت کو ذکر کیا گیا، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کو ذکر کیا گیا ہے، اس لیے یہاں حکیم علیم کی صفات ہے، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ گویا اس صورت میں حکمت اور علم کا بیان ہے، حکمت اور علم کا، اور اس کی دلیل ایک تو یہ کہ اس صورت میں بہت ساری آیتوں میں بس حکمت اور علم کی باتیں تفصیل سے کی گئی ہیں۔ بیان کرنا یہ مقصد ہے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ اصل میں جہالت میں ہیں، ان کے پاس علم کی روشنی نہیں، بلکہ وہ اتنے جاہل ہے کہ ایک چیونٹی اپنی قوم کی حفاظت کے لیے تقریر کرتی ہے، جس کا ذکر اس صورت میں ہے، وہ چیونٹی بہتر ہے اس ابو جہل سے جس نے اپنی قوم کو تباہ کر دیا۔ گویا کہ اس میں علم کا ذکر ہے کہ اتنی سمجھ تو ہونی چاہیے کہ کیا سرداران قریش کفر کر کے، شرک کر کے اپنی قوم کو ہلاک کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ایک چونٹی اپنی قوم کے لیے فکر مند ہے۔ ایک ہدہد کو تعجب ہوتا ہے کہ کچھ لوگ شرک کرتے ہیں، مگر تمہارے سامنے یہ قرآن بیان ہو رہا ہے اور تمہیں تعجب ہی نہیں ہو رہا۔ ملکہ بلقیس نے باوجود اس کے کہ ایک خاتون ہے جن کو ناقصات العقل کہا گیا، مگر کتنی ہوشیاری دکھائی کہ سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور اپنی پوری قوم کو تباہی سے بچا دی۔ تو شرک کر کے تم نے کوئی دانائی نہیں کی۔ علم و حکمت کو اس صورت میں بیان کیا گیا کہ دانائی یہ ہے کہ اوروں کو بچایا جائے، دانائی یہ ہے کہ آگ سے بچنے کی کوشش کی جائے، دانائی یہ ہے کہ علم حاصل کیا جائے اور جہالت کو ترک کیا جائے۔ اس لیے اس صورت میں جو انداز بیان ہے اس میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، علم کا ذکر ہے۔ عَلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا۔ اس قسم کی یہ میں نے بطور مثال 8-9 آیتیں پڑھی، ورنہ اس صورت میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو علم پر دلیل ہے۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس صورت کا مقصد علم کی ترغیب دینا ہے، جہالت کی برائی بیان کرنا ہے اور بتانا مقصد ہے کہ علم و حکمت سے کام لو۔ تو سورۃ النمل کا یہ جو ہم نے خلاصہ بیان کیا ہے، اس کا جو مرکزی عنوان ہے وہ اگر آپ ان مباحث کو آپس میں ملا لیں تو حاصل یہی نکلتا ہے کہ اس صورت میں آخرت کے بارے میں علم اور آخرت کے بارے میں جو یقین ہے اس کی ترغیب دی جا رہی ہے۔
اور یہ کہ علم خاصہ اللہ کا ہے، وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے، وہ جس طرح عذاب دینے پہ قادر ہے سورہ شعراء میں بیان فرمائے، اسی طرح وہ عذاب کب آئے گا، کن پر آئے گا، کس مقدار میں آئے گا، تو یہ پوری کائنات اس اللہ کے علم میں ہے۔ تو علم و حکمت، یقین آخرت، یہ اصل میں اس صورت کا مرکزی عنوان ہے۔ یقین بھی علم ہی کا نام ہے، یقین آخرت یا کہنے علم آخرت۔ یہ تو اس صورت کا خلاصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیتیں ہیں قرآن کی اور واضح کتاب کی۔ طاسین یہ حروف مقطعات میں سے۔ اس سے پہلے سورۃ الشعراء کا جو آغاز ہوا تھا اس میں ہے طاسین میم، یہاں اب میم ہٹا دیا۔ علماء کہتے ہیں شاید اس لیے کہ میم کا مطلب تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس صورت میں احوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مختصر ذکر کیا گیا ہے سورۃ شعراء کی نسبت سے۔ یہ تو حروف مقطعات میں سے ہیں جس کا یقینی مفہوم تو اللہ کے ہی علم میں ہے، لہذا اس کا قطعی اور یقینی علم کوئی بیان نہیں کر سکتا، مگر یہ محمل اور بے معنی الفاظ نہیں ہیں، اور سورت کے مضمون سے بھی کسی نہ کسی طرح کا کوئی تعلق ہے۔ پھر یہ اللہ کے نام ہے یا قرآن کے نام ہے یا اس سورت کے نام ہے یا ہر حرف سے اللہ کے کسی نام کی طرف اشارہ ہے، یقینی طور پر کوئی نہیں کہہ سکتا۔ جو ہے وہ احتمالات ہیں، اور احتمال کے درجے میں بیان کرنا جائز ہے۔ تو احتمال یہ بھی ہے کہ طا کوہ طور جو ہے وہ طا سے ہے، اور سین سلیمان۔ اس صورت میں یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے، سلیمان علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوا طور میں، جس سے فرعون کی حکومت گر گئی، اور سین سے سلیمان علیہ السلام جن کی ایک بڑی اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ تو سیاست غیر شرعیہ اور سیاست شرعیہ دونوں کا گویا کہ طا اور سین میں ذکر ہوا۔ مناسبت صورت سے یہ ایک احتمال ہے۔ علاوہ اس کے اور بھی کچھ کہا گیا ہے، کچھ باتیں ہم نے سورۃ الشعراء کے شروع میں بھی کی ہیں۔ تلک آیات القرآن، یہ آیتیں ہیں قرآن کی، وہ کتاب مبین اور واضح کتاب کی۔ قرآن کی آیتیں ہیں اور کتاب کی آیتیں، یہ تو ایک دوسرے پر عطف ہو گیا۔ کیا قرآن الگ چیز ہے اور کتاب مبین الگ چیز ہے؟ نہیں، الگ چیز نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں عطف الصفت علی الصفت، ایک صفت کا عطف دوسرے صفت پہ ہوا ہے۔ یہ آیتیں ہیں قرآن کی، یہ گھر ہے فلاں عالم کا اور سخی کا،
عالم اور سخی اس کی دو صفات ہیں، شخص تو ایک ہی ہے، صفت کا عطف صفت پہ ہوتا ہے۔ یہ آیتیں ہیں قرآن کی، جو قرآن بھی ہے اور کتاب بھی ہے، کتاب مبین بھی ہے۔ قرآن اس معنی میں ہے کہ وہ پڑھنے کے لائق ہے، کتاب اس معنی میں ہے کہ وہ لکھنے کے بھی لائق ہے، وہ پڑھا بھی گیا ہے اور لکھا بھی گیا ہے۔ پڑھنا پہلے ہوتا ہے، لکھنا بعد میں ہوتا ہے۔ تو تلک آیات القرآن و کتاب مبین، القرآن کی صفت کو کتاب کی صفت پر مقدم کیا۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور کتاب مبین کی آیتیں ہیں، یعنی لوح محفوظ میں درج آیتیں ہیں، مگر پہلا مفہوم زیادہ واضح ہے۔ مبین ہے یہ کتاب، یعنی ایک تو اس کے احکام بڑے واضح ہیں کہ اس قرآن کو پڑھنے والا، اس کے مضمون پر غور کرنے والا قرآن کے مضمون سے سمجھ جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور مبین کا معنی یہ ہے کہ اس کتاب کا کتاب ہونا واضح ہے۔ سورۃ الشعراء کے شروع میں بھی یہ لفظ گزرا تھا، وہاں ہم نے اس کی پوری تشریح ذکر کر دی ہے۔ ھدی و بشریٰ للمؤمنین، ہدایت ہے اور بشارت، خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہ ہدن اور بشرا جو ہے یہ دونوں خبر بعد خبر ہے۔ یہ آیتیں قرآن کی ہے، یہ تل کا جو ہے یہ مبتدا ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ آیتیں ہیں قرآن کی اور کتاب مبین کی، اور یہ ہدایت ہے اور بشارت ہے مومنین کے لیے۔ تو تل کا آیات القرآن، اور تل کا ہدی و بشریٰ، وہ تل کا مبتدا ہے، اس کی خبر کے بعد خبر، یا پھر یہ حال، یہ آیتیں ہیں قرآن کی اور کتاب واضح کی، اس حال میں کہ یہ ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ وہ حال بھی بن سکتا ہے، خبر ہوگی تو یہ مرفوع ہے، حال ہوگی تو یہ منصوب ہے۔ یہاں یہ جو ہدن اور بشریٰ ہے یہ دونوں مصدر ہیں، یعنی قرآن اور کتاب کے بارے میں جو جملہ ہے وہ یوں ہونا تھا کہ یہ کتاب ہدایت دینے والی ہے، جس کو ہادی کہتے ہیں۔ یہ کتاب خوشخبری دینے والی ہے، مبشر، مگر یہاں ہدایت دینے والی اور خوشخبری دینے والی کی جگہ ڈائریکٹلی یوں کہا گیا کہ یہ قرآن ہدایت ہے، خوشخبری، خود ہدایت ہے، خود خوشخبری، مصدر کا اطلاق ہوا ہے اس پر، کسی شخص کے بارے میں جو کہ عدل و انصاف کرتا ہے، آپ یوں کہیں گے کہ وہ عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ شخص عدل و انصاف ہے، تو یہ مزید گویا کہ آپ مبالغہ کر رہے ہیں کہ یہ اتنا عدل و انصاف کرنے والا ہے کہ گویا خود انصاف ہے۔ یہ فلاں سخاوت کرنے والا سخی ہے،
اتنا سخی ہے کہ گویا خود مجسم سخاوت ہے، یہ فلاں اتنا حسن والا حسین ہے کہ گویا سر تا پا حسن ہے، اس کو کہتے ہیں مبالغہ۔ قرآن وہ رہنمائی کرنے والی کتاب اور خوشخبری دینے والی کتاب ہے کہ گویا قرآن خود ہدایت اور بشارت ہے، یہ مبالغہ کا انداز ہے۔ کن کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ ظاہر ہے بشارت خوشخبری کافرین کے لیے تو نہیں ہو سکتی، اور ہدایت سے استفادہ مومنین ہی حاصل کریں گے۔ جو چاہتے ہیں کہ اس کلام سے رہنمائی لیں تو رہنمائی لیں گے، جو نہیں چاہتے تو وہ کیسے لیں گے؟ وہ اس سے فائدہ مند رہنمائی نہیں لے سکتے۔ تو اس کتاب کی ہدایت اور خوشخبری مفید ہے مومنین کے لیے۔ مومنین کے لیے کا معنی یہ کہ یہ مفید ہے مومنین کے لیے۔ کوئی شخص کسی استاد کی شاگردی کو قبول کرتا ہے تو معلم سے استفادہ کرے گا۔ کوئی مریض ڈاکٹر کو معالج بنائے گا تو اس سے فائدہ لے گا۔ جب وہ معلم کو معلم نہ سمجھے، ڈاکٹر کو معالج نہ بنائے تو اس سے پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ وہی انداز بیان ہے کہ ہدی و بشریٰ للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون۔ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو قائم کرتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ اسی انداز کا مضمون ہے اس سورت کے شروع میں، جو سورۃ البقرہ کے شروع میں ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، اور پھر آخر میں ہے وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ وہی مضمون تقریباً اس سورت میں شروع۔ ایمان کے بعد دوسری چیز ہے عمل، اور عمل جان سے اور مال سے۔ جان سے عمل کرنے کا ظہور ہوتا ہے نماز سے، اور مالی عبادت کا ظہور ہوتا ہے زکوٰۃ سے۔ تو جو لوگ ایمان رکھتے ہیں قرآن پر، پھر وہ عمل کے میدان میں آتے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب ہدایت اور بشارت ہے۔ ان کے لیے اس بات کی خوشخبری ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ ان کے لیے یہ قرآن ہدایت میں اضافے کا ذریعہ ہے اس دنیا میں، اور جنت کی طرف ان کی رہنمائی ہے، اور جنت کی ان کو خوشخبری ہے۔ ایمان تو بنیاد ہے، پھر اس کے بعد اس پر عمل متفرع ہے۔ اور ایتاء الزکوٰۃ سے مراد تزکیہ نفس نہیں ہے، یہ جو لفظ ایتاء ہے اس کے استعمال سے اور پھر نماز کے ساتھ متصل ذکر سے ظاہر اور متبادر یہی ہوتا ہے کہ اس سے زکوٰۃ مراد ہے۔ مکی صورت ہے، مگر تفصیلات اگرچہ زکوٰۃ کی بعد میں متعین ہوئی مدنی دور میں، مگر ابتدائی فرضیت وہ مکی دور میں ہو چکی تھی۔ سورۃ المومنون کے شروع میں ہم نے اس پر تقریر کی ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ مومنین ایمان والے وہی تو ہوتے ہیں جو توحید مانے، رسالت مانے، آخرت مانے۔ تو یہ آخرت کا مضمون مومنین میں اگرچہ شامل اور داخل تھا،
مگر یہاں تو یہ اس صورت کا بنیادی عنوان ہے، اور اس کو مزید تاکید کے طور پر بیان کرنے کے لیے اب اس کو الگ سے بھی ذکر کیا گیا۔ اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیم، عام کے بعد پھر خاص طور پر اس کا ذکر۔ تو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین کیا ہوتا ہے؟ یقین بھی علم ہے، مگر وہ کامل علم جو انسان کو عمل پر آمادہ کرے اور جو دل تک پہنچے، اس کو یقین کہتے ہیں۔ یقین کیا ہوتا ہے؟ یقین وہ علم تام ہے، وہ کامل اور تمام علم ہے، وہ پورا علم ہے، وہ پکا علم ہے جو دل تک پہنچے اور عمل پر آمادہ کرے، وہ یقین ہے۔ اور ایسا یقینی علم سوائے قطعی امور کے، قرآنی احکام اور علم کے، دوسرے علوم جتنے ہیں وہ ظنی ہیں۔ سکون کا درجہ اور اطمینان کا درجہ اور کمال کا درجہ اگر حاصل ہو سکتا ہے تو وہ علوم قرآنیہ روحانیہ سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اس لیے دنیا بھر کے فلسفے اور دنیا بھر کے علوم سے جو کچھ بھی حاصل ہوگا وہ محدود بھی ہوگا اور ظنی بھی ہوگا اور احتمالی ہوگا، مگر ایک لازوال اور پائیدار علم جو قابل اطمینان اور یقینی درست علم ہو، اور جو آخر تک ساتھ دے، موت کے بعد بھی ساتھ دے، وہ علم قرآن ہے۔ جن کو آخرت پر یقین ہوگا وہی قرآن سے مستفید ہوں گے، جو آخرت کو نہیں مانیں گے تو وہ تو قرآن اور قرآنی احکام پر چلنے کے بعد ذرا سی بھی دنیاوی ٹھوکر کھائیں گے تو پیچھے ہٹ جائیں گے، کہیں گے کہ اس میں تو ہمارا نقصان ہے، اس لیے کہ اس کی نظر صرف دنیا کے اندر ہی محدود ہوگی۔ وہ تو دنیا ہی کو اپنا نقصان سمجھے گا، آخرت کے نقصان کی تو اس کو فکر نہیں۔ اس لیے آگے فرمایا ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر اور آخرت کی تکذیب کرتے ہیں اور اس کو بعید سمجھتے ہیں، آخرت کو نہیں مانتے، یعنی آخرت کچھ نہیں، موت کے بعد کچھ نہیں، مر گئے تو ختم ہو گئے، دوبارہ زندگی نہیں ہے، حساب کتاب نہیں ہے، اس کو میں نہیں مانتا۔ جن کا یہ نظریہ ہوگا وہ آخرت کے لیے کیوں کچھ کرے گا، وہ اعمال صالحہ کیوں کرے گا؟ زینا لہم اعمالہم، ہم نے مزین کر دیا ہے، آراستہ کر دیا ہے ان کے لیے ان کے اعمال کو، فَهُمْ يَعْمَهُونَ، پس وہ حیران ہے، بھٹکتے ہیں، اپنی گمراہی میں ہی بھٹک رہے ہیں۔ یقینی چیز اور یقینی علم اور کامل چیز کو تو انہوں نے پس پس ڈال دی، تو اب انہیں کہیں سکون کی اطمینان کی کوئی جگہ نہیں ملے گی کہ اپنے انجام کے بارے میں وہ یقینی فیصلہ کیا کریں، مرنے کے بعد کیا ہوگا ہمارے ساتھ، کیوں پیدا ہوئے ہیں، آگے کیا ہونے جا رہا ہے، کچھ اسے پتہ نہیں ہوگا، وہ تو اپنی گمراہی میں ہی ہوگا اور اس کی رائے کمزور ہوگی، اپنے عیب بھی اس پر مخفی ہوں گے۔ جن کو آخرت کی فکر نہیں ہوتی وہ اپنے عیب کیوں دیکھے گا، وہ بد اخلاقیوں سے کیوں نکلے گا، وہ ظلم و ستم کیوں نہیں کرے گا؟ کوئی باعث تو ہونا چاہیے، باعث تو آخرت ہے اور آخرت کو تو مانتا ہی نہیں، تو وہ اپنی گمراہی میں بھٹکتا پھرے گا۔ یہ اس کی دنیا میں گویا سزا ہے۔ امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں وَكَانَ هَذَا جَزَاءٌ عَلَى مَا كَذَبُوا،
جو اس نے تکذیب کی ہے، علامہ کذبوا به من الدار الآخرہ، جو آخرت پر اس نے تکذیب کی ہے، یہ اس کا بدلہ ہے کہ فہم یعمہون۔ ایک ہے عمی عین میم یا، ایک ہے عمہ عین میم ہا، ایک آنکھوں کا اندھا ہے، ایک دل کا اندھا ہے۔ فہم یعمہون، یہ لوگ دل کے اندھے ہیں کہ ان کو اپنے اندر کوئی بصیرت نہیں ہے۔ ان کی سزا یہ بھی ہے کہ جب آخرت کو نہیں مانتے تو جو اعمال بد کر رہے ہوتے ہیں ان کی نظر میں وہ اعمال اچھے اعمال، تو ان کے اعمال سیئہ اور بدعات کو اللہ ان کے لیے حسین کر دیتا ہے۔ یہ بھی ایک سزا ہے، بطور سزا زینا لہم۔ اور اس تزیین و آرائش کی نسبت قرآن میں کہیں تو اللہ کی طرف ہوئی ہے اور کہیں شیطان کی طرف ہوئی ہے، اور دونوں اپنے اعتبار سے درست ہے کہ اللہ تو ہر فعل کا خالق ہے اور شیطان تو وسوسہ ڈالتا ہے۔ اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرۃ هم الاخسرون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے برا عذاب ہے، بری سزا ہے، بہت بری سزا ہے دنیا میں بھی، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا آخرت تک، خبر تک، حشر نشر تک۔ سوء العذاب تو عام کہا۔ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ، اور یہی لوگ آخرت میں بھی شدید خسارے والے ہیں۔ اخسرون مبالغہ، اس میں تفضیل، آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں، دنیا میں بھی خسارہ ہے، مگر آخرت میں تو سخت خسارہ ہے، اور اظہار خسارے کا وہی ہوگا کہ ثواب فوت ہو جائے گا اور سزا ملے گی۔ تو یہ تو یہاں سے بہت کچھ کر کے یہ سمجھ رہے تھے کہ میں کامیاب ہو گیا، اور وہاں کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، تو خسارہ اور کیا ہوتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ یہاں سے پھر خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی آپ پر قرآن مجید کا نزول ہو رہا ہے ایسی ذات کی طرف سے جو حکمت والا ہے اور علم والا ہے۔ انشاءاللہ مزید تشریح آئیں گے۔